صفحہ نمبر 42 اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے بیمار کی نماز کا بیان۔ ایک ویلاگ ہم بیان کر چکے ہیں جس کے 8 نکات ہم نے پیش کیے، اس کے بعد 9 سے لے کر 16 نکات یعنی 16 ٹوٹل نکات ہیں، یہ بیان کریں گے۔ سبجیکٹ ہے ہمارا بیمار کی نماز کا بیان اور صفحہ نمبر ہے 42 یعنی 42۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے اس کتاب موسوم بے اصلی بہشتی زیور، جس میں مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات درج ہیں، لکھنے والے ہیں حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے بیمار کی نماز کا بیان اور اس کے 8 نکات پیش کیے جا چکے ہیں، یہ 9 نکات ہے، ٹوٹل نکات ہیں اس کے 16۔ اسی طرح اگر اچھا خاصا آدمی بے ہوش ہو جاوے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہوئی ہو تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک دن رات سے زیادہ ہو گئی تو قضا پڑھنا واجب نہیں۔ نمبر 10، جب نماز شروع کی اس وقت بھلی چنگی تھی، پھر جب تھوڑی نماز پڑھ چکی تو نماز ہی میں کوئی ایسی رگ چڑھ گئی کہ کھڑی نہ ہو سکی تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع سجدہ کر سکے تو کرے، نہیں تو رکوع سجدہ کو سر کے اشارے سے کرے، اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں رہی تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز کو پورا کر لے۔ نمبر 11، بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھی اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجدہ کی جگہ سجدہ کیا، پھر نماز ہی میں اچھی ہو گئی تو اسی نماز کو کھڑی ہو کر پورا کرے۔ نمبر 12، اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدہ کی قوت نہ تھی اس لیے سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کیا، پھر جب کچھ نماز پڑھ چکی تو ایسی ہو گئی کہ اب رکوع سجدہ کر سکتی ہے تو اب وہ یہ نماز جاتی رہی، اس کو پورا نہ کرے بلکہ پھر سے نماز پڑھے۔ نمبر 13، فالج گرا اور ایسی بیماری ہو گئی کہ پانی سے استنجا نہیں کر سکتی تو کپڑے یا ڈھیلے سے پونچھ ڈالا کرے اور اسی طرح نماز پڑھے، اگر خود تیمم نہ کر سکے تو کوئی دوسرا تیمم کرا دے، اور اگر ڈھیلے یا کپڑے سے پونچھنے کی بھی طاقت نہ رہی ہو تو بھی نماز قضا نہ کرے، اسی طرح نماز پڑھے۔ کسی اور کو اس کے بدن کا دیکھنا اور پوچھنا درست نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ لڑکا، نہ لڑکی، البتہ بیوی کو اپنے میاں اور میاں کو اپنی بیوی کا بدن دیکھنا درست ہے، اس کے سوا کسی کو درست نہیں۔ نمبر 14، تندرستی کے زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، پھر بیمار ہو گئی تو بیماری کے زمانے میں جس طرح نماز پڑھنے کی قوت ہو ان کی قضا پڑھے، یہ انتظار نہ کرے کہ جب کھڑی ہونے کی قوت آئے گی تب پڑھوں گی یا جب بیٹھنے لگوں گی اور رکوع سجدہ کرنے کی قوت آئے گی تب پڑھوں گی، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ دینداری کی بات یہ ہے کہ فوراً پڑھے، دیر نہ کرے۔ نمبر 15، اگر بیمار کا بستر نجس ہے یعنی پلید ہے، ناپاک ہے، لیکن اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوگی تو اس پر نماز پڑھ لینا درست ہے۔ نمبر 16، حکیم نے کسی کی آنکھ بنائی اور ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھتی رہنا چاہیے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتا ہو تو مسلمان بھی ہو۔